جی ہلالی صاحب کو جب تک ذرا ہم شامل گفتگو کر لیتے ہیں. ہلالی صاحب اب کیا دیکھ رہے ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے؟ جو آج نوٹسز جاری کیے ہیں عدالت کی جانب سے, اس میں جو زبان استعمال کی گئی ہے سخت ہے. اس میں کہا گیا کہ جی فنڈز نہ دے کر حکم عدولی کی گئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے شہباز شریف کے سر پر؟ دیکھیے, اگر نہ بھی وہ لفظ استعمال کرتے اور نہ بھی اتنا پیٹنٹلی لٹکا ہوتا, میں آپ سے ایک چیز صرف پوچھوں گا کہ مہربانی سے بتائیں, جب وہ آئیں گے, جب سیکرٹری فائنانس پیش ہوگا اور وہ کہیں گے جسٹیفائی کرو, بتاؤ ہمیں ود دی گورنر آف دا اسٹیٹ بینک کہ آپ کے پاس 21 ارب پاک روپیز نہیں تھا, بتاؤ ہمیں, کنونس کرو. وہ نہیں کر سکتا, وہ نہیں کر پائے گا. اور اگر لیٹ اس اسیوم کہ وہ نہیں کر پایا, تو اس کا مطلب کیا کہ آپ سیکرٹری فائنانس, آپ اسٹیٹ بینک گورنر, آپ ان سیاست دانوں سے مل کے آپ نے کانسٹیٹیوشن کو پرورٹ کیا جان بوجھ کے. آپ کو تو پتا تھا کہ 21 بلین دے سکتے ہیں آپ. اچھا, دوسری بات دیکھیے, اسحاق ڈار نے کیا کہا جب اسحاق ڈار کو پوچھا گیا تھا تو کہنے لگا, سوچئے, کہنے لگا یہ انگریزی میں نے انگلش اخبار میں کوٹس میں پڑھا ہے, I will ascertain the will of parliament. سوچئے, اس کے مطلب ہے کہ یہ سپریم کورٹ ورڈکٹ کافی نہیں ہے. I have to ascertain will of parliament. ابھی دیکھیں, انہوں نے یہ سپریم کورٹ کے لائر تھے, انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کی قرارداد جو ہے وہ کسی پارلیمنٹ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں قاتل کی پھانسی ختم کر دو تو آپ کر دیں گے. پارلیمنٹ کہتے ہیں کہ فلاں ریپس کو چھوڑ دو, آپ چھوڑ دیں گے. پارلیمنٹ تو ایک قرارداد ہے, بات بالکل ٹھیک ہے, اور یہ سردار صاحب کو سمجھ نہیں آتی. ایک اور بات ہے ہلالی صاحب, آپ سے پہلے میں ذرا پوچھنا چاہوں گی, اگر کوئی کنسنسس ہو جاتا ہے پولیٹیکل, جیسے کہ باتیں بھی ہو رہی ہیں جی افطار ڈنر پر بھی بلانے کی آج کچھ باتیں گردش کر رہی تھیں, پھر عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں, فواد چودھری صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ اگر کوئی الیکشن کا پلان ایسا ہے, کوئی فریم ورک ہے کہ اکتوبر تک ڈیلے ہو سکتے ہیں, تو ہم تیار ہیں بات چیت کے لیے. اگر یہ پولیٹیکل کنسنسس ہو گیا تو پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ کہاں, کیا سچویشن ہوگی اس کی, کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے, سپریم کورٹ کا کام یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کی جو ملاپ ہوتی ہے کھانے کے بعد اس پہ اپنا to hang their decisions on that fact. No. سپریم کورٹ کا کام ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہولڈ کریں, فل سٹاپ. دیکھیے کیوں یہ انچیلنجبل پوزیشن ہے, یہ کبھی نہیں چیلنج ہوا ہے, ایک جج نے اس کو نہیں چیلنج کیا, ایک انسان نے نہیں کہا, یہ بہانہ ہے. اچھا, اگر بہانہ ہے جیسے جج نے وہ کیا تو بھئی منیمم irreducible منیمم پہ آ کے الیکشن کروا دیں. ہم ایز اے سپریم کورٹ, ہم دا اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن وائلیٹ نہیں ہوتا, حالانکہ دا لیٹر از وائلیٹڈ, مگر اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن وائلیٹ نہیں ہوتا اگر ہم 10 دن 20 دن 30 دن ایسے دے دیں, اس لیے کہ دیر ہو گئی ہے. بس صرف میں یہ کہوں گا کہ یہ کہنا ایک ڈپٹی سیکرٹری کو پکڑ کے کرپشن پہ نکال دینا, انلیگل آرڈرز دے کے, اور جب ان لوگ اس لیول پہ انلیگل آرڈرز, اور وہ بھی کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے, وہ آرڈر جو الیکشن, مانے اس سے زیادہ اہم چیز کیا ہو سکتا ہے, اس کو آپ سیبوٹاج کر رہے ہیں, اس کو آپ وائلیٹ کر رہے ہیں. مانے ملک دیکھیے کتنا نقصان ہو رہا ہے آپ کو اور ہو سکتا ہے آپ کو, اور آپ کہہ رہے ہیں, اور یہ تو دی انٹائر اسٹرکچر. دیکھیے, آپ کہتے ہیں 3 لاکھ لوگ مانگا تھا انہوں نے, وہ کہتے نہیں ہم صرف 75,000 دے سکتے ہیں. ارے بھائی کیوں, پہلے تو دیتے تھے, اب کیوں؟ اینڈ سپوزنگ دا کورٹ ان اٹس وزڈم کہتی ہے کہ نہیں یہ ان ایکسیپٹیبل ہے آپ کا, سب کو پتا ہے کیوں ہو رہا ہے, سب کو پتا ہے کہ ایک جھوٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ سب باتیں ہو رہے ہیں, ہے کہ نہیں, کہ الیکشن نہ ہو.
تو آپ ووٹ بینک ہی نہیں ہے نا, ووٹ بینک ہی نہیں ہے کہ کس بیسس پر جائیں گے ووٹ مانگنے عوام سے. بیرسٹر اعتزاز احسن کی کال پر عدلیہ سے اظہار یکجہتی کے لیے وکلاء کی ایک بڑی تعداد آج دوپہر سپریم کورٹ کے باہر جمع ہوئی. وکلاء نے چیف جسٹس اور آئین پاکستان کے حق میں نعرے لگائے اور وکلاء کا یہ کہنا تھا کہ وہ آئین اور عدلیہ کی آزادی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. تو اس سے ثابت ہوا ہے کہ ماضی کی طرح وکلاء آج بھی عدلیہ کی آزادی اور آئین کی پاسداری کے حامی ہیں. ہلالی صاحب, جب 2007 میں 2008 کے دوران عدلیہ بچاؤ تحریک چل رہی تھی, تب جتنے وکلاء تھے انہوں نے اپنی جو پولیٹیکل ایفیلیشنز تھیں وہ ترک کر کے اتحاد کر لیا تھا. اب اس وقت جس طرح سے عدلیہ پر تنقید ہو رہی ہے, کیا یہ ہائی ٹائم ہے کہ وکلاء تمام تر اپنی پولیٹیکل ایفیلیشنز کو چھوڑ کر آج متحد ہوں؟ جی ہاں, میں سمجھتا ہوں یہ ایک وقت شاید آ گیا ہے. دیکھیے, میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر لا نہ ہو تو لائرز نہیں ہوں گے. صحیح. اور یہ جو ہو رہا ہے, if you make a mockery of the law, lawyers کی ضرورت کیا ہے؟ تو lawyers سب سے زیادہ the legal profession ان کا لائف بلڈ ہے. اب افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ تقسیم ہو گئے ہیں, پی ڈی ایم کے کچھ ہیں, پی ٹی آئی کے پاس کچھ ہیں, اور الیکشنز پوسٹ پون کر رہے ہیں. دیکھیے, ان کو سمجھنا چاہیے, اور میرے خیال میں یہ سمجھتے ہیں the better ones, because اس لیے تو وہ نکلے ہیں. کیا ہوا؟ ایوب خان نے کہا constitution is what? Nothing, piece of paper. تو وہ یحییٰ آ گیا, یحییٰ نے یہی کہا, ضیاء آ گیا, ضیاء نے بھی یہ کہا, مشرف آ گیا. اب بڑی بات یہ ہے کہ مشرف نے بھی یہ کہا تھا, مگر کیا اتنا وہ کیا کہتے ہیں ریئلائزیشن آ گئی ہے ان کو کہ اگر یہ تم کرتے جاؤ گے تو یہ ہوتا جائے گا. جب یہ ہوتا جائے گا تو lawyers will lose. Martial law is no law. اس کو مارشل لا should be spent MARTIAN, Martian, outside the world. Martian, مارس کا law is no law. تو کہنے کی بات ہے, it's their life blood. یہ زندگی, ان کی lives and livelihood is at stake. اس لیے یہ اتنے اس میں تیار ہوتے ہیں لڑنے کے لیے کہ کانسٹیٹیوشن ہمارا چھت ہے, ہمارا گھر ہے, ہمارا ہر چیز ہے, اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے. That should be the attitude. اور ایک دفعہ دوسرے لوگوں کو جو ان کو اپوز کرتے ہیں وہ دیکھ لیں گے کہ یہ لائرز کی ایٹیٹیوڈ کمیونیکیٹ ہو رہی ہے پبلک کے ساتھ, آپ دیکھیں گے پھر ایسے حرکتیں نہیں ہوں گے. میں تو حیران ہو گیا ہوں ایک فائنانس منسٹر کو سنتے ہوئے پارلیمنٹ میں کہ چھوڑیں پیسے ویسے کی بات, میں پارلیمنٹ سے پوچھوں گا, پارلیمنٹ کا حکم میں نکالوں گا اس بات پہ لیے. یہ ایک منی, لوگ کہتے ہیں نا, کسی نے مجھے کہا منی لا ہے, صرف پارلیمنٹ یہ کر سکتا ہے, وہ کر, میں ریپ اپ دا سپریم کورٹ. اور یہ صاحب آپ یو آر وٹنس, آپ مجھے بتائیں سپریم, ایک دفعہ کسی نے جا کے ایک چیف جسٹس کو پوچھا تھا آپ کے سیلریز کیا ہوتے ہیں, اور وہ چیف جسٹس نے ریفیوز ٹو ڈکلیئر دی سیلریز. اور پھر کسی نے گئے کورٹ میں اور کہے کہ یہ ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں, یہ عوام کے پیسے ہیں, وہ جاننا چاہتے ہیں وہ کیسے اسپینڈ ہو رہا ہے. اور پھر لا پاس ہوا کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, اور یہ پبلک انفارمیشن ایکٹ آیا کہ یہ اس قسم کے سوال ٹیکس پیئرز کین آسک دیم. تو وہ فیصلہ, لالی صاحب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں,